حي على الفلاح. آنکھوں کے سامنے پیش کرتا ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو جان لیتا ہے اور اس پر قائم ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اور وہ اس پر صبر کرتا ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ معزز ناظرین و ناظرات، آج سورہ یوسف کے آخری رکوع پر گفتگو کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ رکوع نمبر 12 سورہ یوسف کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی جا چکی ہے۔ مناسب یہ ہے کہ ہم ان آیات پر گفتگو کرنے کا آغاز کریں گے۔ رکوع نمبر 12 میں اس کا آغاز آیت نمبر 105 سے ہوتا ہے اور اس کا اختتام آیت نمبر 111 پر ہوتا ہے۔ کل 6 آیات ہیں اس رکوع کے اندر، اور یہ رکوع سورہ یوسف کا کنکلوڈنگ نوٹ بھی ہے۔ سورہ یوسف کے آغاز سے لے کر ایک آیت نمبر 120 تک ابتدائی آیات کو چھوڑ کر اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بہت تفصیل کے ساتھ واضح کیا گیا ہے، اور ان تمام رکوعات پر اور ان تمام آیات پر بہت تفصیلی گفتگو مختلف اسپیکر سے آپ نے سنی ہے۔ یہ کنکلوڈنگ نوٹ جو اس سورہ کا ہے، اس پر جب ہم گفتگو کرتے ہیں، اس پر جب ہم غور کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں اس پوری سورت کا یہ ایک خلاصہ نظر آتا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے سورے کو خلاصے کی شکل میں پیش کیا، اس پورے سورے کا خلاصہ پیش کیا ہے۔ رکوع کا آغاز آیت نمبر 105 سے ہوتا ہے، جس کے الفاظ اس طریقے سے ہیں: وَكَأَيِّن مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۔ کتنی ہی آیات، کتنی ہی نشانیاں ہیں جو آسمانوں میں اور زمین میں بکھری پڑی ہیں۔ یمرون علیہا، یہ لوگ ان کے اوپر سے گزرتے ہیں، وہم عنہا معرضون، لیکن نظروں سے یہ اعراض کیے ہوئے ہیں، منہ موڑے ہوئے ہیں۔ ان آیات کی طرف، ان نشانیوں کی طرف ان لوگوں کا رجحان نہیں ہے، ان کی توجہ نہیں ہے۔ یہاں سے اس رکوع کا آغاز ہوتا ہے، لیکن کلام کا جو سلسلہ ہے یہ آیت نمبر 102 سے جڑا ہوا ہے، جس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، کہ یہ غیب کی کچھ باتیں ہیں جو ہم نے آپ کی طرف، جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ یہاں سے اس کو سمجھنا ضروری ہے، ابھی تک جو بات کی جا رہی تھی وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے تھی، لیکن اب کلام کا رخ جو ہے وہ مشرکین مکہ کی طرف موڑا جا رہا ہے، اور ان کے سامنے اس بات کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جو واقعہ آپ کو سنایا جا رہا ہے، یا اس کے علاوہ بھی جو واقعات آپ کو سنائے جا رہے ہیں، جو پچھلی قوموں کی سرگزشتیں آپ کو سنائی جا رہی ہیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی من گڑھت باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ باتیں ہیں جو ہم ان کے پاس وحی کی صورت میں بھیجتے ہیں۔ گویا ان کی ایتھینٹسٹی کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ چیزیں بہت ایتھینٹک ریسورس کے ساتھ ان کے پاس پہنچی ہیں۔ یہ ٹیگ لگایا گیا، اور اس کے لگانے کی وجہ یہ ہے کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف قسم کے اعتراضات کرتے تھے قرآن مجید کے حوالے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام شکوک و شبہات اور ان تمام اعتراضات کا جواب صرف 2 الفاظ میں دیا، وہ یہ ہے کہ نوحی ہی الیک، ہم آپ کی طرف ان چیزوں کو وحی کرتے ہیں۔
اور لوگوں کے سامنے اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہہ رہے ہیں وہ من گڑھت باتیں نہیں ہیں، وہ کتابی باتیں نہیں ہیں، وہ افسانوی اور داستانوی باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ سب وہ باتیں ہیں جو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس وحی کی صورت میں بھیجی جا رہی ہیں۔ اور پھر یہ بھی ان کو بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ، یعنی جس کو قرآن مجید نے اخوت یوسف سے تعبیر کیا ہے، یوسف کے بھائی، جب یوسف علیہ السلام کے سامنے کے پیٹھ کے پیچھے ان کے خلاف سازشیں رچ رہے تھے، ان سے نجات حاصل کرنے کی، ان کو اس دنیا سے دور کرنے کی جو باتیں اور جو سازشیں رچی جا رہی تھیں، یہ اس وقت کی باتیں ہیں جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود بھی نہیں تھے۔ یعنی یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں ہوا، آپ کی حیات مبارکہ میں یہ واقعہ پیش نہیں آیا ہے، بلکہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس بھیجا گیا ہے۔ یعنی کہ یہ وہ واقعہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غائبانہ طور پر ہوا ہے۔ اور پھر یہ بھی بات بتائی گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو سازشیں رچ رہے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف آپ ہیں جو ان کے ایمان لانے پر حریص ہیں۔ وما اکثر الناس لو ولو حرصت بمؤمنین، کہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان کے دائرے میں داخل ہو جائیں، آپ چاہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف پلٹیں، لیکن ان میں اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وما تسألهم علیہ، یعنی جو بات بتائی جا رہی ہے وہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ لوگوں کے اندر وہ بصیرت کی نگاہ باقی نہیں رہی ہے جس کو دیکھ کر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹیں۔ ان کی فطرت کے اندر ہدایت کا مادہ موجود تو ہے، لیکن اس ہدایت کے مادے کو انہوں نے دبا دیا ہے۔ حالانکہ آپ جب ان کو اللہ کی طرف بلا رہے تھے یا آپ بلاتے ہیں تو آپ ان سے کسی سوال کا، کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتے ہیں، کسی چیز کا سوال آپ ان سے نہیں کرتے ہیں جس کو دیکھ کر یہ لوگ یہ سمجھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی ذاتی مفاد کی خاطر یہ کام کر رہے ہیں۔ وما تسألهم علیہ من اجر، آپ ان سے کسی اجر کا، کسی بدلے کا مطالبہ بھی نہیں کر رہے تھے۔ تو یہ ایک بہت بڑی نشانی ہونی چاہیے تھی ان کے سامنے، اگر یہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے۔ اور پھر یہ بات بتائی گئی، ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو انسانوں کے لیے ایک یاد دہانی ہے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سبق لے کر آ رہے ہیں، ان کے سامنے جو باتیں پیش کر رہے ہیں، جو آیات پیش کر رہے ہیں، یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں۔ اس سے پہلے کے لوگوں کے سامنے بھی انبیاء نے مختلف اوقات میں یہ باتیں پیش کی ہیں، اور یہ انہی کا اعادہ ہے، انہی کی تذکیر ہے، انہی کا ذکر اور یاد دہانی ہے جو پہلے باتیں گزر چکی ہیں، پہلے لوگوں کے سامنے جو باتیں پیش کی جا چکی ہیں۔ پھر یہاں سے اس رکوع کا آغاز ہوتا ہے، وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ، وہ لوگ آپ سے آیات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرا رہے تھے، تو وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب واقعی برحق ہے تو اس کی کوئی نشانی ہمیں دکھا دو۔ اس آیت میں مشرکین مکہ کی ہٹ درمی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یمرون علیہا، یہ لوگ آیات کا مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن زمین اور آسمانوں میں تو بہت ساری آیات ہیں، بہت ساری نشانیاں ہیں جو ان کے سامنے ہیں۔ یمرون علیہا، ان آیات کے اوپر سے وہ لوگ گزر کے بھی جاتے ہیں۔ یعنی اشارہ کیا جاتا ہے ان لوگوں کو، یہ اشارہ دیا جا رہا ہے کہ آپ کے سامنے قوم عاد، قوم سمود، اصحاب مدین اور دوسری قوموں کے کھنڈرات پڑے ہوئے ہیں، جو اس اعراض کی شک کی وجہ سے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان آیات سے روگردانی کی وجہ سے عذاب کے شکار ہو گئے، ان کے کھنڈرات آپ کے سامنے موجود ہیں، آپ ان پر آپ کی گزرگاہوں میں وہ کھنڈرات ہیں، آپ ان کو اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں ان کا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں۔ تو اس سے بڑھ کے اب آپ کو کیا نشانی چاہیے؟ آپ کے سامنے تو آیات اور نشانیاں پڑی ہوئی ہیں، وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ راہ راست پر نہیں آتے ہیں، وہ اعراض کرتے ہیں، وہ اپنا منہ موڑتے ہیں۔
تو یہاں پر اس آیت میں ایک ان کی گمراہی کا ایک سبب بیان کیا جا رہا ہے، ایک وجہ بتائی جا رہی ہے کہ وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، ان مشرکین عرب کی گمراہی کا ایک سبب یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان آیات کی طرف، جو زمین اور آسمانوں میں پھیلی ہوئی آیات ہیں، نشانیاں ہیں، ان کی طرف وہ نظر التفات نہیں کرتے ہیں، وہ ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں۔ پہلا سبب بیان کیا جا رہا ہے، اور پھر بتایا جا رہا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ اس آیت میں دوسری وجہ بتائی جا رہی ہے، یہ لوگ جو راہ راست پر نہیں آتے ہیں، جو ہدایت کے راستے کو اختیار نہیں کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی جو نشانیاں ہیں ان کی طرف دیکھتے نہیں ہیں، بلکہ اس کے بدلے میں وہ گمراہی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اس کی دوسری وجہ یہ ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ، ان میں اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے ہیں، ان میں اکثر لوگ اس بات کا یقین نہیں رکھتے ہیں، کس پر؟ باللہ، اللہ پر، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا حقیقی معبود نہیں سمجھتے ہیں، اللہ وہم مشرکون، بلکہ وہ تو شرک میں مبتلا ہیں۔ یہ دوسری اہم وجہ بتائی جا رہی ہے۔ پہلی آیت میں وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ اعراض کرتے ہیں، یعنی ساری چیزیں ان کے سامنے ہیں، وہ تمام نشانیاں، جن نشانیوں سے سبق حاصل کر کے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے کو اختیار کرتے، وہ اس سے منہ موڑتے ہیں۔ ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن وہ ان آنکھوں سے وہ دیکھتے نہیں ہیں، ان کے پاس دل ہیں، وہ دل سے، اور ان کے پاس دماغ ہیں لیکن اس کا استعمال کر کے وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے ہدایت کے راستے پر چلنا بہت مشکل اور ناممکن ہو جاتا ہے، بلکہ ہدایت کے راستے کے لیے ضروری ہے کہ انسان ان چیزوں کی طرف متوجہ ہو، جو کائنات کی جو چیزیں انسان کے سامنے موجود ہیں ان پر وہ غور و فکر کرے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان صرف ایک اللہ کو پر ایمان رکھے۔ اگر اللہ کے ساتھ وہ دوسروں کو شریک ٹھہراتا ہے تو ایسی صورت میں ہدایت کے راستے پر قائم رہنا مشکل اور ناممکن ہو جاتا ہے۔ یہ بات بتائی گئی ہے کہ وما یؤمن اکثرهم باللہ، ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے ہیں اللہ کی ذات پر، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ شرک میں مبتلا ہیں۔ اللہ کے عذاب کا جو ذکر ان کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اس عذاب سے وہ اگر ڈریں تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب کے شکار ہو جاتے ہیں، وہ ہم اس عذاب کی گرفتار ہو جاتے ہیں، تو انہوں نے بہت سارے اپنے شفعاء بنا رکھے ہیں، بہت سارے اپنے سفارشی بنا رکھے ہیں، بہت سارے معبود اپنے من گڑت اور اپنے خیالات کی بنیاد پر انہیں معبود بنا رکھے ہیں، اور جن کے بارے میں ان کا یہ گمان ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے عذاب میں ہم کو پکڑ ہوتی ہے تو اس پکڑ سے وہ یہ ہماری سفارش کریں گے۔ سورہ زمر میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ ما نعبد، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں الا لیقربونا الیہ زلفا، کہ یہ ہم کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتے ہیں، یعنی جو معبودان باطلہ انہوں نے بنا رکھے تھے، جو باطل معبودات انہوں نے بنا رکھے تھے، ان کے بارے میں یہ گمان کیا جا رہا ہے، جس کا ذکر سورہ زمر میں بتایا گیا ہے، ذکر کیا گیا ہے کہ وہ لوگ اس گمان کے تحت ان کی عبادت کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہمیں ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ ہمارے سفارشی بن جائیں گے، یہ ہماری شفاعت کریں گے، یہ ہماری سفارش کریں گے۔ ہم تو محض ان کی عبادت اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ہم کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرے، لیکن دوسری طرف سے اللہ تعالیٰ نے یہ جواب بھی دیا ہے کہ ان لوگوں سے یہ بات کہہ دو کہ میں تو انسانوں کے نزدیک اتنا ہوں جتنی ان کی شہرگ بھی ان کی نزدیک نہیں ہے، یعنی میں ان کی شہرگ سے بھی زیادہ ان کے قریب ہوں۔ تو جب ہمارا معبود، ہمارا رب، ہمارا مالک، ہمارا خالق ہمارے اتنے قریب ہے تو پھر انسان کو بیچ میں کوئی واسطہ اختیار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ انسان کو جب اللہ تعالیٰ خود یہ بتا رہا ہے کہ بندہ میرے ساتھ ایک ڈائریکٹ رابطے میں رہتا ہے، تو پھر ہم کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ ہی رکھنا چاہیے۔ یہی تمام انبیاء کی تعلیمات ہیں، یہی تمام پچھلی کتابوں کی تعلیم بھی ہے، اور یہی اس قرآن مجید کی تعلیم بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہی روش پسند بھی ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائے، کیونکہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب اللہ کی تخلیق کردہ چیزیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں۔ تو مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا درجہ انسان کو دیا ہے، تو انسان کو یہ بات خود ہی سمجھنی چاہیے کہ
اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں جب مجھے سب سے بڑا درجہ حاصل ہے تو وہ چیزیں جو میرے لیے مسخر کی گئی ہیں وہ میرے سفارشی کیسے بن سکتی ہیں؟ پھر آگے بات بتائی جا رہی ہے، افامنوا ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ او تأتیہم الساعۃ بغتۃ وہم لا یشعرون، کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے یہ لوگ بالکل بے خوف بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب جب اس بات کا ذکر کیا جاتا ہے تو فوراً انسان کے سامنے یہ بات آنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ عذاب اللہ تعالیٰ کا ایک بدلہ ہے، اس روش کا، انسان کے ان کارناموں کا جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اگینسٹ کیے جاتے ہیں۔ تو گویا کہ انسان کی سرکشی، اس کی گمراہی کا ذکر بھی اس میں شامل ہوتا ہے۔ افامنوا ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ، کہ کیا وہ لوگ بالکل بے خوف ہیں اس بات سے، ان تأتیہم غاشیۃ، کہ انہیں ایک ڈھانپنے والا آ جائے، من عذاب اللہ، اللہ تعالیٰ کے عذاب میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کو آ گھیر لے گا، کیا وہ اس بات سے بے خوف ہیں، بے خطر ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ ان باتوں پر غور و فکر نہیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں اور جو رحمتیں ہم کو دی ہیں، ان رحمتوں کا اور نعمتوں کا ہم سے سوال کیا جائے گا، ہم مفت میں ان نعمتوں سے جو لطف اندوز ہوتے ہیں، کیا ان کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا؟ او تأتیہم الساعۃ بغتۃ، یا قیامت ہی اچانک ان پر ان کے پاس آن پہنچے گی، اس بات سے وہ بالکل بے خوف بیٹھے ہیں۔ تو گویا کہ انسان کو اس چیز کی طرف اشارہ دیا جا رہا ہے کہ یہ دنیا میں جو انسان کو زندگی دی ہے، یہ زندگی در حقیقت انسان کو کے لیے اس کے آخرت کا انجام کیسا ہو، اس کا ایک مہلت عمل ہے۔ انسان کو اس دنیا میں اپنے اعمال کو درست کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اس بات کی وضاحت کی گئی ہے، جو سورہ ملک میں بھی آیت نمبر 2 میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ ہم انسان کو آزماتے ہیں کہ احسن عمل کرنے والا انسان کون ہے، بہترین عمل کرنے والا انسان کون ہے۔ انسان کی یہ آزمائش ہے، اور پچھلے درس میں بھی اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ انسان کو اس دنیا میں ضرور آزمایا جائے گا، کیونکہ آزمائش کے بدلے ہی انسان کی وضاحت ہو جائے گی کہ کون حق کے راستے پر قائم رہنے والا ہے اور کون حق کے راستے سے روگردانی اختیار کرنے والا ہوتا ہے۔ تو جو شخص اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچان لے، اللہ تعالیٰ کا تعارف جسے حاصل ہو جائے، جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی حقیقت بس جائے گا، ایسے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا، اس پر قائم رہنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن جو انسان اپنی بصیرت کی نگاہیں بند کر کے رکھے گا، جو اپنے دل کے جذبات پر قابو نہیں پائے گا، جو اپنی عقل کو صحیح ڈائریکشن نہیں دے سکتا ہے، ایسے انسان کے لیے ہدایت کا راستہ بہت کٹھن اور مشکل ہو جاتا ہے۔ سورہ یوسف کا اگر ہم پوری سورہ یوسف کو اپنے سامنے رکھتے ہیں اور اس کا ایک بڑے براڈ لیول پہ ایک انالیسس کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس پوری سورت کے اندر ہمارے سامنے 2 کریکٹر پیش کیے ہیں۔ ایک کریکٹر ان لوگوں کا ہے جو نفس پرست ہیں، جو ہوس پرست ہیں، جو خواہشات پرست ہیں، اور دوسرا کریکٹر ہے جو خواہشات پر قابو پانے والے ہیں۔ ایک طرف حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک کریکٹر پیش کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف سے اخوت یوسف کے بھائیوں کا کریکٹر پیش کیا جا رہا ہے۔ ایک طرف یوسف علیہ السلام کا کریکٹر پیش کیا جا رہا ہے، تو دوسری طرف سے یوسف علیہ السلام کو ورگلانے والی عورتوں کا کریکٹر پیش کیا جا رہا ہے۔ تو یہ 2 بڑے اہم کردار انسانوں کے ہمارے سامنے پیش کیے گئے ہیں۔ ان دونوں میں سے کون سا کریکٹر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا سزاوار ہوتا ہے، اس بات کی وضاحت بھی اس پوری سورہ مبارکہ میں کی گئی ہے، اور کون سا کریکٹر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق قرار پائے گا اور پاتا ہے، اس کی بھی پوری وضاحت کے پوری تفصیل ہمارے سامنے پیش کی گئی ہے۔ یوسف علیہ السلام کا کریکٹر ہم کو یہ ہمیں تعلیم دیتا ہے، یہ چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے پیش کرتا ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو جان لیتا ہے اور اس پر قائم ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اور وہ اس پر صبر کرتا ہے، اللہ کی ذات پر توکل کرتا ہے، اس کے اندر یوسف علیہ السلام کا ایک ماڈل ان کی زندگی میں آ جاتا ہے، تو پھر ایسے لوگ
اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سزاوار ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بے شمار نعمتوں سے نوازتا ہے۔ لیکن جو لوگ اس کے برخلاف ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تمام چالوں کو ناکام کرتا ہے اور ان کی حقیقت لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، جہاں وہ دنیا میں ہی ذلیل و رسوا ہو جاتے ہیں، اور آخرت میں ذلت، لعنت، مسکنت ان کی ایک اور اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کا ایک انجام ہوتا ہے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بتایا جا رہا ہے، لوگوں کے سامنے وہ حقیقت پیش کرائی جا رہی ہے، وہ یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا باضابطہ طور پر کہ آپ اعلان کیجئے لوگوں کے سامنے، قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے، ہذہ سبیلی، یہ میرا طریقہ ہے، یہ میرا راستہ ہے۔ میرا راستہ یعنی وہ جو یوسف علیہ السلام کا کریکٹر پہ بتایا جا رہا ہے، اس کو بتایا جا رہا ہے کہ ہی سبیلی، یہ میرا اصل راستہ ہے، اور یہی ہر انسان کا راستہ ہونا چاہیے۔ ادعو الی اللہ، میں تم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، یعنی میں اپنی آپ کی طرف، اپنے ذاتی مفاد کی طرف آپ کو نہیں بلاتا ہوں۔ دنیا میں بے شمار دعوتیں ہم کو ایسی ملتی ہیں جو انسان کو اپنی طرف بلاتی ہیں، اپنے نظریات، اپنے خیالات، اپنی آئیڈیالوجی کی طرف بلاتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کا ایک کردار ہے، وہ ایسا ہے کہ وہ اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اور بلاتے بھی وہ اس بے لوث طریقے سے ہیں کہ ان کے دلوں کے اندر تڑپ رہی ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف آئیں، لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے کو پہچانیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے، یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا طریقہ ہے، ادعو الی اللہ، میں آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میرا اس میں ذاتی مفاد نہیں ہے، علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اور اس دعوت میں، یعنی میں جو اللہ کی طرف تم کو بلاتا ہوں، یہ بانگ دہل، پوری وضاحت کے ساتھ، پوری دلیل کے ساتھ، پورے ریفرنس کے ساتھ آپ کو بلاتا ہوں، اس میں کوئی جھول نہیں ہے، اس میں کوئی کجی نہیں ہے۔ اللہ بصیرت انا، اس معاملے میں بھی اور جن لوگوں نے میری اتباع کی، ہم سب کے سب بالکل ایک واضح دلیل کے ساتھ ہیں، ہم ڈنکے کی چوٹ پر اس بات کی وضاحت کرتے ہیں، اس میں ہم کو کوئی خوف نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے۔ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی لوگوں کے شرکیہ اعمال سے برات کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت پاک ہے، مقدس ہے، ان تمام آلائشوں سے، شرک کی آلائشوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات بہت پاک ہے۔ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور میں بالکل بھی مشرک نہیں ہوں۔ شرک کیا ہے؟ شرک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، اس کی صفات کے ساتھ دوسرے لوگوں کو یا دوسری چیزوں کو شریک ٹھہرایا جائے، اس گمان کے تحت کہ جو صفت اللہ کے ساتھ مخصوص ہے، اس صفت میں ہم کسی اور کو بھی شریک ٹھہراتے ہیں۔ جس طریقے سے مشرکین عرب کے بارے میں یہ بات بتائی گئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو، دوسری چیزوں کی بھی عبادت کرتے تھے، ان کو وہ معبود بناتے تھے، یہ اس گمان کے تحت کہ یہ ہم کو اللہ کے قریب کریں گے، یہ ہم کو اللہ کے سامنے سفارشی ہمارے بنیں گے، یہ ہماری سفارش کریں گے۔ بالکل اسی طریقے سے وہ گمان کرتے تھے جس طریقے سے دنیا میں کسی بڑے آفیسر کے ساتھ انسان اگر ملنا چاہے گا تو ڈائریکٹ تعلق اگر نہیں ہوگا تو انسان کسی کو بیچ میں ایک واسطہ بناتا ہے جو اس کے لیے ایک سفارشی بن کر اسے اس کے ساتھ ملاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ انسان کا معاملہ نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بندے اور رب کے درمیان ایک ڈائریکٹ ریلیشن ہے، ڈائریکٹ تعلق ہے۔ وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى، یہ بات اب ایک اعتراض ہے، اس کا بھی جواب دیا جا رہا ہے کہ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ انسان، ہم ہی میں سے ایک انسان ہو، ہم ہی میں سے ایک شخص ہو، وہ کھڑا ہو کے نبوت کا اور رسالت کا دعویٰ کر رہا ہے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو اس اعتراض کا بھی جواب دیا جا رہا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے بھی ہم نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں وہ سب کے سب انسان تھے، رسول، وہ سب کے سب رجال تھے، مرد تھے، آدمی تھے، وہ کوئی فرشتے نہیں تھے، کوئی جنات نہیں تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان سے مکالمہ کرنا انسان ہی کے بس کی بات ہے، انسان ہی کو اپنی طرف راغب بھی کر سکتا ہے، اپنی باتیں سمجھا بھی سکتا ہے، کمیونیکیشن کا گیپ ان کے بیچ میں کوئی بیریئر نہیں ہے، کوئی گیپ نہیں ہے۔
اگر انسانوں کے علاوہ انسان کی ہدایت کے لیے فرشتے آتے تو کمیونیکیشن بیریئر بہت بڑا ہو جاتا ہے، ایک بڑا گیپ ہو جاتا ان کے بیچ میں. پھر انسان کے سامنے مختلف قسم کے اعتراضات ہو سکتے تھے، یہ تو فرشتہ ہے، اس کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو زندگی کی ضروریات کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے سامنے ایک انسان ہی کو بحیثیت رسول اور بحیثیت نبی بنا کر بھیجا، تاکہ لوگ ان کی زندگی ان کے سامنے ایک ماڈل بنے اور اس ماڈل کی وہ پیروی کریں. افلم یسیرو فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، لیکن یہ جو انسانوں کے سامنے رسول بن کر آئے، جب لوگوں نے ان کی نافرمانی کی، ان پر ایمان نہیں رکھا، ان کی باتوں کو تسلیم نہیں کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پچھلی قوموں کو مختلف عذابوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو گھیر لیا، جو بعد کے لوگوں کے لیے ایک عبرت کا سامان تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ لوگ زمین پر چل پھر نہیں رہے ہیں؟ یہ تو زمین پر چلے پھرے ہیں، گھومے ہیں، اور ان لوگوں نے دیکھا بھی ہے کہ کیسے ان لوگوں کا انجام ہوا ہے جو ان سے پہلے گزر گئے ہیں. ان سے پہلے گزرنا، یہ خطاب ہے مشرکین سے، یہ خطاب ہے ان لوگوں سے جو اللہ تعالیٰ کی روش پر قائم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے پر قائم نہیں ہے. تو گویا کہ جب ان کے سامنے ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو ان سے پہلے گزر گئے ہیں، تو مراد وہی لوگ ہوتے ہیں جو پچھلی قوموں میں انبیاء کی مخالفت کر رہے تھے. تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ پچھلی قوموں میں جن لوگوں نے اپنے انبیاء کی پیروی نہیں کی ہے، ان کا انجام کیسا ہوا، کیا ان لوگوں نے یہ نہیں دیکھا ہے؟ گویا ان کو ایک انذار کا پہلو اس کے اندر شامل ہے. وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، اور پھر اس بات کی وضاحت بھی کی جا رہی ہے کہ وہ لوگ جو تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں، جو پرہیزگاری کی روش اختیار کرتے ہیں، جو اللہ تعالی کے رسولوں کے بتائے ہوئے طریقے پر قائم رہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے آخرت کا گھر سب سے بہترین ٹھکانہ ہوتا ہے. افلا تعقلون، کیا وہ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں؟ یعنی انسان کو پھر دعوت عقل دی جا رہی ہے، فکر اور غور و فکر کرنے کی ان کو تلقین کی جا رہی ہے کہ تم ان باتوں کو اپنے دل و دماغ کے اندر پیوست کر پہ ان پہ غور کرو. حتی اذا استیأس الرسل، لیکن اس کے باوجود بھی جب لوگوں نے انبیاء کی اور رسولوں کی باتیں نہیں مانی، اور انبیاء ان کی روش سے بالکل مایوس ہو گئے، ان کی ہدایت سے مایوس ہو کر بیٹھ گئے، انہوں نے یہ پوری طریقے سے یقین کر لیا کہ اب یہ لوگ پلٹنے والے نہیں ہیں، اب یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ان باتوں کو سمجھنے اور سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس سے بالکل ہی یہ لوگ دور ہو چکے ہیں. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، اور وہ لوگ جن کے سامنے رسول دعوت پیش کر رہے تھے، دعوتیں مختلف اوقات میں پیش کر رہے تھے، وہ ان لوگوں نے جب یہ گمان کیا کہ قد کذبوا، کہ ان کو تو جھوٹ بولا جا رہا ہے. یعنی کہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ رسول جب لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی دعوت پیش کر رہے تھے اور یہ ان کو بتا رہے تھے کہ لوگوں اللہ کی طرف پلٹو، اگر تم یہ راستہ اختیار نہیں کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق قرار پاؤ گے، لیکن وہ مختلف اوقات میں جب عذاب کا مطالبہ کر رہے تھے اور ان کے پاس عذاب نہیں آتا تھا، تو وہ لوگ یہ کہتے تھے یا یہ گمان کرتے تھے کہ یہ رسول جھوٹ بول رہا ہے. اور ایک طرف رسول کی بات کی جا رہی ہے کہ رسول ان کی ہدایت سے بالکل مایوس ہو چلے تھے، دوسری طرف یہ بتائی گئی تھی، لوگ یہ گمان کر بیٹھے تھے کہ یہ جو عذاب کی باتیں ہمیں بتائی جا رہی ہیں تو صرف جھوٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاءہم نصرنا، ان لوگوں کے پاس جب ہماری مدد آ پہنچی، یعنی ایک طویل مدت کے بعد جب انبیاء کو اس قوم سے نجات حاصل ہو گئی ہے، عذاب اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا اور عذاب سے وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہو گئے، اور انبیاء اور وہ لوگ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے کو اپنایا ہوا تھا، وہ لوگ جب ان سے نجات حاصل کرے، ان لوگوں نے نجات حاصل کی، فنجی من نشاء، یعنی ہم نے جس کو چاہا اس عذاب سے نجات دلائی. وما يرد بأسنا عن القوم المجرمین، تو اس وقت وہ اس سے پہلے ایک بیچ میں بات
یہاں پہ سمجھنی ہے وہ یہ کہ جب ان لوگوں کو نجات حاصل ہو گئی تو وہ لوگ جو عذاب کے مستحق قرار پائے وہ پھر سمجھتے، لیکن ان کے پاس وہ جو مہلت تھی وہ ختم ہو گئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پھر فرما رہے وما یرد بأسنا عن القوم المجرمین، جو مجرم لوگ ہوتے ہیں، جو اس جرم کا ارتکاب ہوتے ہیں، یعنی جو شرک کا مرتکب ہوتے ہیں، جو کفر کے مرتکب ہوتے ہیں، ایسے لوگوں سے پھر ہمارا عذاب واپس نہیں آتا ہے، پلٹتا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب جب کسی کے لیے برحق ہو جاتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچ پاتے ہیں۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، اب ان کو پھر ایک آخری بات کی طرف پھر پلٹایا جا رہا ہے اور خطاب کیا جا رہا ہے کہ یہ جو پچھلی قوموں کے واقعات، ان کی سرگزشتیں، ان کے قصے آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، یہ قصے صرف تاریخی قصے نہیں ہیں، محض واقعات نہیں ہیں، اور آپ کو انہیں صرف محض واقعات سمجھ کے نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ یہ وہ واقعات ہیں جن میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں اور عبرت کا سامان ہے جو لوگ اہل عقل ہیں، جو لوگ اولو الالباب ہیں، جن کے اندر سمجھنے کی اور سوچنے کی طاقت ہے، اور جو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے ان واقعات میں عبرت کا سامان ہے۔ ما کان حدیثاً، یہاں قرآن مجید کی وضاحت کی جا رہی ہے، اس کی حقیقت بھی بیان کی جا رہی ہے کہ قرآن کی باتیں جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، ما کان حدیثاً یفترا، یہ کوئی من گڑت باتیں نہیں ہیں، من گڑت اقوال نہیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، بلکہ یہ تو نوحی الیک، یہ وہ باتیں ہیں جو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے، آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ گویا کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کی صداقت کی تصدیق کی جا رہی ہے، ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، اور ان لوگوں کو بھی، چونکہ مخاطب مکہ کے لوگ ہیں اور مکہ کے اندر کرسچنز موجود تھے، اہل کتاب تھے وہ، جس کا ایک دلیل ہمارے سامنے ورقہ بن نوفل بھی ہے جس نے نصرانیت کو قبول کیا تھا، تو ان لوگوں کو بھی خطاب کیا جا رہا ہے ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، یہ قرآن مجید تصدیق کرتا ہے اس کتاب کی بھی جو آپ کے سامنے موجود ہے، وتفصیل کل شیء، اور انسان کے لیے جو بنیادی ضروریات ہیں ان تمام چیزوں کی مکمل تفصیل اس کے اندر موجود ہے، یعنی ہدایت کا راستہ، ہدایت کا سامان یہ ان کے سامنے موجود ہے، وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور یہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے اپنے آغاز کے اعتبار سے ہدایت ہے، یعنی وہ جب اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے تو یہ ان کو ایک راستے کی رہنمائی کرے گا، اور انجام کے اعتبار سے، یعنی وہ جب دنیا سے چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی وہ ایک رحمت بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بھی ایک سامان ہے، اور اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے کے اور ہدایت کا ایک وہ ذریعہ بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ ایک کنکلوڈنگ نوٹ تھا، یہ اختتامی باتیں تھیں سورہ یوسف کے حوالے سے، جہاں پر اس بات کی وضاحت کی گئی ہے پورے سورے کو کا خلاصہ کرتے ہوئے کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ماڈل آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، کریکٹر جو پیش کیا جا رہا ہے انسانوں کے سامنے، یہ ایک بہترین کریکٹر ہے۔ انسانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں ایسے اس کریکٹر کو فالو کریں جس کریکٹر کو اللہ تعالیٰ نے ایک رحمت کا کریکٹر آپ کے سامنے بطور رحمت آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی، ان پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کریکٹر کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے لیے ایک ماڈل کریکٹر قرآن مجید میں پیش کیا گیا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔